السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا پھر سے سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی پچھلی آیت میں جو ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہو رہا تھا، تو یہاں پہ آ گیا کہ اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا، کتبنا ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو بے شک، من قتل جس نے قتل کیا، نفسن ایک نفس کو، بغیر نفسن بغیر کسی قصور کے، او فساد یا فساد پھیلائے، فی الارض زمین میں، فکانما قتل الناس جميعا پس گویا کہ اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا تو سمجھو اس نے ساری دنیا ہی کو مار دیا۔ یعنی یہ ہم نے ان کو لکھ دیا تھا کہ ایک کا قصور، ایک کو مارنے کا قصور، اس کو سب کو مارنے کا قصور کے برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی قصور کے یا فساد پھیلائے زمین میں، گویا کہ اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو۔ ومن احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، اور وہ جس نے زندہ رکھا بس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ یعنی اگر کسی نے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کی جان بخشی کر دی، اس کو چھوڑ دیا، زندہ رکھ دیا، تو سمجھو اس نے ساری دنیا کو ہی زندہ چھوڑ دیا۔ اور وہ جس نے زندہ رکھا پس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے واضح دلائل لے کر، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، ہماری واضح دلیلیں لے کر آئے، اور آئے ان کے پاس بہت سے رسول ہماری دلیلیں لے کر۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، ہماری دلیلیں دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، پھر بھی ان میں سے اکثر زیادتی کر جاتے تھے۔ پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک سزا ہے ان لوگوں کی جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، ان یقتلوا، یہ کہ ان کو مارا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض، یا وہ روک دیے جائیں زمین میں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو سزا کے طور پر مارا جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے مخالف جانب سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں پاؤں ہیں تو دایاں ہاتھ، مخالف جانب سے مطلب کا یہ ہے۔ یا پھر ان کو روک دیا جائے زمین سے، یعنی وہ کہیں اس پہ نکل ہی نہ سکے۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، یہ کہ مارا جائے ان کو، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں کو مخالف جانب سے، یا وہ روک دیے جائیں زمین سے۔ ذالک لہم خزی، یہی ہے ان کے لیے سزا ہے، رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل پہلے سے، ان تقدروا علیہم، یہ کہ قابو پا لے ان پر، یعنی ان پر قابو پانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، بے شک اللہ پھر بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پھر معافی دینے والے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی پہلے سے، ان پر قابو پانے سے، پس تم جان لو بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ، اور جہاد کرو فی سبیلی، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
یعنی اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف وسیلہ کوئی سبب تلاش کرو اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا برابر اور ہو، لیفتدوا، تاکہ وہ بدلے میں دے اس کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے۔ یعنی جو کافر ہیں، اگر دنیا میں جتنا ہی ان کی مال و دولت ہوگی اس کے ساتھ اور برابر ہو اور ڈبل ہو تو وہ بدلے میں دینا چاہیے نا کہ ہمیں عذاب سے چھوڑ دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا ایسا ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا ہی ملنی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہیں گے کاش کہ ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں اس دن کے عذاب سے، قیامت کے دن نہ قبول کیا جائے گا ان سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا، وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ نکلیں جہنم سے، اور نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے، یعنی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے یہ بدلہ دے کر، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وہ چاہیں گے یہ کہ وہ نکلیں اس جہنم سے، نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا، نکالاً، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ ان کو چوری کرنے والا اگر مرد ہے تو عورت ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے جو انہوں نے چوری کی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، تاکہ اگر کوئی دوسرا چوری کرنے لگے وہ دیکھ سکے کہ ہاں اگر میں چوری کروں گا تو میرے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اور چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، بس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، یہ سزا ہے اس کام کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پس وہ شخص جس نے توبہ کی اس کے ظلم کے بعد اور اصلاح کی۔ یہ آگے ترجمہ۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔